قرآن حکیم کے 30ویں پارے کی تفسیر کا مختصر خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں۔ ہمارے سامنے پہلے سورہ نبا ہے۔ نبا، اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہاں ارشاد فرمائی، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو سبات بنایا ہے۔ سبات اصل میں یہ سبات عربی کے لفظ سبت سے بنا ہے، اور سبت کا مطلب ہوتا ہے ٹو کٹ، کاٹنا۔ سبت کے مفہوم میں کاٹنا داخل ہے۔ کیا کاٹ دیتی ہے یہ؟ عام طور پر ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ آدمی کی تکان کو کاٹ دیتی ہے۔ آدمی جب سو جاتا ہے تو اس کے تمام اعضاء جو مضطرب رہتے ہیں انہیں سکون مل جاتا ہے، تو گویا کہ اعضاء کے اضطراب کو کاٹ دیتی ہے، اعضاء کے تھکن کو کاٹ دیتی ہے اور سکون بہم پہنچاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے۔ مفسر لکھتا ہے کہ النوم قاطع للاعمال ودلیل علی قطع الاجال۔ کتنا خوبصورت تفسیر ہے کہ نیند یہ اعمال کو کاٹ دیتی ہے، یعنی آدمی جب سو گیا تو اب عمل نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نیند کے اندر کوئی بھی عمل قابل گرفت نہیں ہوتا۔ آدمی اگر نیند میں طلاق دے دے تو طلاق واقع نہیں ہوتی، اس لیے کہ عمل ختم ہو گیا، عمل کٹ گیا۔ تو ایک بات تو سمجھ میں یہ کہ اعمال کو کاٹ دیتی ہے، کاموں کو کاٹ دیتی ہے نیند، اور نکتہ یہ کہ وہ دلیل علی قطع الاجال، یہ نیند دلیل ہے کہ زندگی کی ڈور کٹتی جا رہی ہے، زندگی کی ڈور کو کاٹ دینے والی چیز ہے۔ یہ دلیل ہے کہ جس طریقے سے آدمی نیند میں جب ہوتا ہے تو اعمال اس کے کٹ جاتے ہیں، اس کو اس طرح سمجھے کہ نیند اگر ایک مختصر موت ہے اور بیداری ایک مختصر زندگی، تو موت کی ایک لمبی نیند کے بعد دوبارہ ایک لمبی بیداری کیوں نہیں؟ تو النوم قاطع للآجال ودلیل علی قطع الاجال، یہ دلیل ہے کہ ایک دن زندگی کی ڈور کٹ جانے والی ہے۔ نیند موت کی دلیل ہے، اسی وجہ سے کہا گیا کہ النوم اخو الموت، نیند جو ہوتی ہے یہ موت کی بہن ہے۔ اس کے بعد ہماری نگاہ ایک اور آیت پر پڑتی ہے، اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس بنایا ہے۔ مفسر تبصرہ کرتا ہے کم یستر هذا اللباس من عبرات واحزان وسوءات، کہ یہ نیند، یہ لباس رات کا، یہ کتنے آنسوؤں کو چھپائے ہوئے ہے۔ رات کی تاریکی میں کتنے لوگ آنسو بہاتے ہیں، ہم دیکھ نہیں پاتے۔ رات کے اندر کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ رات کے اندر کتنی اچھائیاں ہوتی ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ رات کے اندر کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ رات کے اندر لوگ سجدے میں جا کر کے کم من سجدات، کتنے لوگ سجدوں میں گر کے آنسو بہاتے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی ہیں چیزیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات کو ہم نے لباس بنا دیا ہے۔ یہ لباس ان تمام چیزوں کو چھپا دیتا ہے یوم تبلی السرائر تک، جب تک کہ وہ دن نہ آ جائے جہاں پر یہ چھپی ہوئی چیزیں ظاہر کر دی جائیں اور لباس کھول دیا جائے کہ یہ لباس اب اٹھا دیا گیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھ لو کہ اس رات میں کیا کیا چیزیں چھپائی ہوئی تھی تمہارے سامنے۔ رات کی تاریکیوں میں بہت کچھ کیا جاتا ہے، اور چونکہ رات لباس ہے ان چیزوں کو چھپا لیتی ہے، یہ لباس چھپا لیتا ہے ان تمام چیزوں کو۔ قیامت کے دن یہ لباس کھول دیا جائے گا،
سیکشف کلہ، ہر چیز کو کھول دیا جائے گا. کب؟ یوم تبلی السرائر، جب چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیا جائے گا، جب تمہاری نیتوں کو ظاہر کر دیا جائے گا. اس کے بعد ایک آیت کریمہ پر اور نگاہ ٹھہرتی ہے. جہنمیوں کا ذکر آئے تو کہا گیا جزاء وفاقا. وفاق کا مطلب سمجھتے ہیں عام طور پر لوگ ترجمہ کرتے ہیں پورا پورا بدلہ. یہ ذرا مناسب ترجمہ نہیں ہے. یوں ترجمہ کیا جائے، ترجمہ یہ ہو کہ ان کے عمل کے موافق بدلہ دیا گیا. جیسے علم الفرائض میں ہم پڑھتے ہیں توافق کی مثال ہم لوگ کیا دیتے ہیں؟ توافق، تماثل کی، مثل ہے سنا، مثل جیسے 4 اور 4 یہ مثل ہے. تو توافق دیکھا جائے کہ موافقت ہے کہ نہیں عمل میں اور سزا میں. تو جیسا عمل ویسی سزا. تو جہنمیوں کا جب ذکر آیا تو یہ بتایا گیا کہ جو بدلہ دیا جائے گا وہ ان کے عمل کے مطابق ہوگا، برابر ہے. لیکن وہیں آگے یہ بتایا گیا جزاء من ربک عطاء حسابا، جنتیوں کو جو جنت دی جائے گی یہ ان کے عمل کا بدلہ نہیں ہوگا، عمل پلس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بدلہ ہوگا. جی یہ دیکھیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کی جزا کا جب ذکر فرمایا تو جزاء وفاقا کہا، لیکن آگے چل کر کے جب جنتیوں کی نعمت کا ذکر فرمایا اور جنت کا ذکر فرمایا تو وہاں یہ بتایا گیا جزاء من ربک، یہ بدلہ تمہارے رب کی طرف سے ہوگا اور یہ عطا ہوگی. اور عطا کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، عطا ہوتی ہے کہ بغیر عوض کوئی چیز آپ کو دے دی جائے، اس کا عوض نہ لیا جائے. عطاء من ربک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کی وجہ سے آدمی جنت کے اندر جائے گا، صرف عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. اس کے بعد ہمارے سامنے سورہ نازعات کے اندر ایک عجیب و غریب آیت کے اوپر نظر پڑتی ہے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ وضحاہا، جب آدمی اپنی قبر سے اٹھے گا اور میدان حشر کی ہولناکیاں دیکھے گا کہ کتنا خوفناک ہے یہ منظر، تو اسے ایسا لگے گا جیسے دنیا میں صرف جو زندگی گزاری ہے وہ صرف صبح اور شام پر مشتمل تھی. مفسر لکھتا ہے، حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں. حسن بصری فرماتے ہیں کہ هذه الدنيا انما هي غدوة وروحة فمتى تصبر الى المعصية. کتنا خوبصورت تذکرہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ تجھے معلوم ہے کہ یہ دنیا صرف صبح اور شام کا نام ہے. ٹائم کیا ہے دنیا کا؟ صرف صبح اور شام. تو جب صبح و شام ہے دنیا کا معاملہ تو معصیت سے رکے گا کب؟ فمتا تصبر عن المعصیہ، معصیت سے کب رکے گا؟ اتنا مختصر وقت ملا ہے تجھے تو سدھر جا، یہ سدھرنے کا وقت ہے. ٹائم تیرے پاس بہت کم ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ بولا آئی ایم کلنگ فلائز، مکھیاں مار رہے ہیں. یہ مکھیاں مارنے کے لیے اتنا مختصر وقت نہیں ہوتا ہے، اس لیے ایک وقت اگر مختصر ہو تو باتیں اچھی کر لینی چاہیے اور اس کے ایک لمحے کو کام میں لے لینا چاہیے. یہ بتایا گیا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ وضحاہا. اس کے بعد 3 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا پورا بایو ڈیٹا بیان کر دیا ہے. یہ حیرت ناک کلام ہے، پورا بایو ڈیٹا. کیا فرمایا گیا؟ من ای شیء خلقہ. سوال یہ ہے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، بتا دیا گیا کیسے کیا ہوا. من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک ہے ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ. ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، زندگی دی اور اس کے اندر خیر اور شر کا معاملہ بتا دیا. بعض لوگوں نے سبیل کا تذکرہ کیا ہے کہ جہاں سے وہ پیدا ہوتا ہے عجیب و غریب پیدائش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انداز کی، کہ دیکھو کس طرح پیدا کرتا ہے وہ، کتنا عجیب و غریب معاملہ ہے پیدائش. تو کس چیز سے پیدا کیا گیا وہ بتا دیا گیا، نطفہ سے. اور اس کے بعد بتایا گیا کہ پھر اب زندگی ملی اس کو اور پھر ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دے دی اور قبر میں پہنچ گیا. پوری زندگی کو 3 آیتوں میں بیان کر دیا گیا ہے، سمیٹ دیا گیا ہے. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. آگے ایک عجیب و غریب بات آپ کو نظر آئے گی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. جانتے ہیں پورے قرآن حکیم میں سورت 2 ایسی ہیں، 2 سورتیں جو ویل سے شروع ہوتی ہیں، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ اور وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. ڈنڈی مارنے والوں کے لیے پیسہ پورا لے کر ناپ تول کم کرنے والے، ناپ اور تول کم دینے والے لوگوں کے لیے تباہی ہے. اچھا
اور غیبت کرنے والے لوگ، بد زبانی کرنے والے لوگ، بد کلامی کرنے والے لوگ، ان کے لیے ویل ہے۔ تو گویا کی تطفیف، ڈنڈی مارنا اور لمز اور حمز کرنا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ منہ پر برائی ہو تو اس کو حمز کہتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی ہو تو لمز وغیرہ، اس طریقے سے فرق بیان کیا گیا۔ فرق سمجھانا مقصود نہیں ہے کہ دو صورتوں کے شروع میں لفظ ویل آیا ہے، ایک کا تعلق اموال سے ہے اور ایک کا تعلق اعراض سے ہے، ایک کا تعلق مال سے، ایک کا تعلق آبرو سے۔ بتایا یہ گیا کہ جہاں مال حرام کا معاملہ ہو دور رہو، اور کسی کی عزت و آبرو سے کھیلنے کا تصور بھی مت کرو۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک سورہ کریمہ کا آغاز ویل سے کیا جہاں اعراض کا بیان ہے، انسانوں کے آبرو کا بیان ہے کہ دیکھو کسی آدمی کے آبرو کے اوپر حملہ مت کرنا، ویل ہے اس کے لیے۔ اور ویل للمطففین، تطفیف سے منع کیا گیا، اس کا تعلق مال سے ہے، تو ویل مال کے تعلق سے کہا گیا اور اعراض کے تعلق سے کہا گیا۔ مختصر ایک اور چیز جان لیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ ایک ہوتا آتینا الف سے، اور ایک ہوتا اعطینا، ایک تے سے ایک توئے سے۔ آتینا کے اندر ہوتا ہے چاہے معاوضہ لیں یا نہ لیں، عموم ہے اس کے اندر، معاوضہ لے کر آپ دے رہے ہیں تو آتینا، اور معاوضہ نہ لے کر کے دے رہے تب بھی آتینا۔ لیکن اعطینا اگر توئے سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا معاوضہ کوئی چیز دی جا رہی ہے۔ تو کہا گیا کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو یہ جو کوثر عطا کیا ہے، حوض کوثر یا دنیا میں خیر کثیر، تو ہم نے آپ سے کچھ عوض لے کر کے نہیں دیا ہے، ہم نے آپ کو مفت میں دے دیا ہے، فری میں ہم نے آپ کو دے دیا ہے۔ اور ان شانیک هو الابتر پر ایک انتہائی خوبصورت تفسیر ایک مفسر کا کہ لا يعرف التاریخ احدا اساء الادب مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اذلہ اللہ، کہ تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ جس بھی آدمی نے دنیا میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی ہے، آپ کی شان میں گستاخی کی ہے یا آپ کو برا بھلا کہا ہے، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ذلیل و خوار ضرور کیا ہے۔ اور جیسے مفسر لکھتا ہے کہ مزق کسرا کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسرا نے جب نبی کا خط پہنچا تو اس نے آپ کے خط کو پھاڑ دیا، تو مزق اللہ ملکہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ملک ہی کو پھاڑ دیا ہے۔ تو کوئی بھی گستاخی کرنے والا رسول کی شان میں زمین پر صحیح سے باقی نہیں رکھا گیا ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ اور تفسیر بڑا خوبصورت ہے، لا یعرف التاریخ احدا اساء الادب مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اذلہ اللہ، مزق کسرا کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمزق اللہ ملکہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ملک کا ستیہ ناش کر دیا، ملکوں کو تباہ کر دیا۔ نقطہ یہ ملا کہ نبی کی شان میں ادنا گستاخی یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مرادف ہے، چیز تو یہ۔ اس کے بعد آخری دو صورتیں معوذتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین صورتوں کو، سورہ اخلاص کو اور سورہ فلق کو اور سورہ ناس کو، ان تینوں صورتوں کے بارے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا سورہ ناس کی تفسیر میں کہ ان تینوں صورتوں کو آپ پڑھتے جب آپ بستر پر آتے رات کے وقت، اور اس کے بعد آپ ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر کے نفس فی کفہ، اپنی ہتھیلی پر پھونکتے، پھر اس کے بعد اپنے چہرے پر مل لیتے، پھر مستطاع من بدنی، جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں صورتوں کو پڑھنے کے بعد اپنے ہتھیلی پر پھونکتے، چہرے پر ملتے، پھر پورے بدن پر جہاں ہاتھ پہنچتے وہاں تک آپ پھیر لیا کرتے۔ ایک عجیب و غریب نقطہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالی یہ بھی کہہ سکتا تھا قل اعوذ برب الصبح، لیکن نے صبح نہیں کہا بلکہ قل اعوذ برب الفلق کہا۔ جانتے ہیں یہ لفظ لا کر کے کیا بتایا گیا؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ سے اللہ کے وجود پر استدلال کیا، پھر اللہ کی توحید پر استدلال کیا، پھر اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد زندہ کرے گا اس پر بھی استدلال فرمایا، اور یہ بھی استدلال فرمایا کہ جو بعد میں پیدا ہوگی وہ پہلے سے اچھی ہوگی۔ یہ چار چیزوں کا استدلال صرف لفظ فلق سے فرمایا۔ میں تشریح کر رہا ہوں، فلق کس کو بولتے ہیں؟ فلق کہتے ہیں کہ کوئی ایک چیز پھٹے دو حصوں میں ایسے، اور بیچ سے کوئی ایک دوسری چیز نکلے،
ایک چیز پھٹی دو حصوں میں اور دوسری چیز اس حصے نکلی تو اس کو کہتے ہیں فلق نکلنا. جیسے دانا زمین میں ڈال دیا گیا, گیہوں کا دانا دیکھیں یہ دو حصوں میں پھٹا ایسے, اور اس کے بعد بیچ سے یہ کوپل نکلی. دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایک چیز دو حصوں میں پھٹی اور بیچ سے ایک نئی چیز نکلی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال فرمایا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کے پار کرا دیا اور دونوں طرف پانی اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے بہت بڑا پہاڑ کھڑا ہوا ہو اور بیچ میں راستہ بن گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, بیچ میں راستہ بن گیا اور ایک چیز پانی ایسے تھا اس کے بعد دو حصوں میں پھٹ گیا ایسے, اور یہ پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ ایک چیز دو حصوں میں پھٹ گئی اور اس سے ایک تیسری چیز نکلی راستہ, اور یہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے نکل گئے. تو ایک چیز دو حصوں میں پھٹے اور بیچ سے ایک دوسری چیز نکلے, اس کو کہتے ہیں فلق. اب اس میں نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ یہ جو دوسری چیز نکل رہی ہے یہ پہلی چیز سے اچھی ہے. راستہ بن جانا اور نجات پا جانا ایک پورے لشکر کا, ایک پوری قوم کا, ظاہر ہے کہ اچھی بات ہے, راستہ اس ذریعے سے بہتر ہے, یہ بتایا گیا. اور ایسے ہی جب کوپل یا اسی طریقے سے بیج جب پھٹتا ہے اور اس سے کوئی دوسری چیز نکلتی ہے تو یہ کوپل سڑی ہوئی چیز سے بہتر ہوتی ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نقطہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو بیج پھٹا ہے جو ٹکڑوں میں, یہ ایک فعل ہے اور فعل کے لیے فاعل ضروری ہے. دو ٹکڑوں میں کوئی چیز دو حصوں میں بٹے یہ اثر ہے اور اثر کے لیے مؤثر کا ہونا ضروری ہے. لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دانا پھٹا تو پھاڑنے والا موجود ہے. لہذا انہوں نے لفظ فلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر استدلال فرمایا کہ اللہ موجود ہے, مؤثر وہی ہے, تبھی تو دانا پھٹا ہے. تو اثر موجود تو مؤثر موجود, یہ اللہ کے وجود پر استدلال ہے. اور اللہ کی توحید پر استدلال کہ گیہوں کے دانے سے گیہوں کی کوپل نکلتی ہے, سیب کے دانے سے سیب نکلتا ہے. ہم ایسا کبھی نہیں دیکھتے کہ ناریل کے درخت کے نیچے گئے تو سیب لٹکا ہوا ہے, پپیا کے درخت کے نیچے گئے تو امرود لٹکا ہوا ہے. یہ یکسانیت بتاتی ہے بیجوں کی کہ اس کائنات کے پیچھے جو متصرف ہے وہ صرف اور صرف واحد ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر استدلال فرمایا لفظ فلق سے, اور آخرت پر استدلال فرمایا کہ جب بیج زمین میں ڈال دیتے ہو, جب وہ بیج سڑ جاتا ہے تب جا کر کے ایک نئی چیز نکلتی ہے, جب تک سڑے نا تب تک نکلتی نہیں. ایسے جب تم سڑ جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سڑی ہوئی ہڈیوں سے تم کو زندہ کرے گا, اور یہ جو تخلیق نہ ہوگی تخلیق قدیم سے بہتر ہوگی. اللہ اکبر. اور پہلی چیز نکلنے والی چیز بعد والی چیز سے بہتر ہے بھی ثابت ہو گیا. اللہ کا وجود, اللہ کی توحید, باس بعد الموت, نکلنے والی جو بات کی چیز ہے پہلی چیز سے اچھی, یہ لفظ فلق سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا. تفسیر سورہ فلق دیکھیے اور اس میں موعظتین کی تفسیر دیکھیے, امام ابن قیم کی بھی ہے اور ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی موجود ہے شیخ الاسلام امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا, وہ مختصر ہے. امام ابن قیم کا ترجمہ ذرا تفصیلی ہے. اللہ, ایک نکتہ اور بتاؤں, یہاں غاصب ہے اور حاسد ہے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دونوں کے دونوں لفظ نکرہ ہیں, اور نفاسات جو ہے یہ معرفہ ہے, اور معرفہ پر جو الف لام داخل ہے استغراق کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفاسات کو جو تعریف کے ساتھ لایا گیا, معرفہ کے ساتھ لایا گیا, استغراق لایا گیا الف لام, اس کے اندر جادو کی تمام شکلیں موجود ہیں. نقطہ یہ ملا کہ جادو بری چیز کے لیے کیا جائے تب بھی برا ہے, اور جادو اگر اچھی چیز کے لیے کیا جائے تب بھی برا ہے. اس کے علاوہ جو نکرہ لایا گیا ساحر اور حاسد کے لیے, غاسق کے لیے غاسق کو نکرہ لایا گیا اور حاسد کو نکرہ لایا گیا. ضروری نہیں کہ ہر تاریکی بری ہو, اس لیے کہ تاریکی کے اندر اچھے کام بھی ہوتے ہیں, اور ہر حاسد برا نہیں ہوتا, اس لیے کہ ظالم سے حسد کرنا جائز ہے. جی اس وجہ سے اس کو نکرہ لایا گیا, اور نفاسات جو ہے اس پر تعریف اس وجہ سے داخل کی گئی کہ یہ جو جادو ہے یہ ہر طریقے سے, جادو کی ہر قسم, یہ لام استغراق کا فائدہ, کل فرد من افراد السحر, سحر کا ہر فرد چاہے وہ اچھائی کے لیے استعمال کیا جائے برا ہے, برائی کے لیے استعمال کیا جائے تو برا ہے ہی. لہذا اس کو تعریف کے ساتھ لایا گیا, معرفہ لایا گیا, اور ان دونوں کو نکرہ لایا گیا, غاسق کو اور اسی طریقے سے حاسد کو. اور حاسد کو ہی صرف برا نہیں کہا گیا بلکہ یہ کہا گیا جب وہ حسد کرے. ایک ہے حاسد ہونا, اندر جل رہا ہے, کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے اندر جل رہا ہے. اب بتاؤ اس حدث سے پرابلم کس کو ہوا؟
اس حسد سے پرابلم ابھی کس کو ہو رہا ہے؟ ابھی کسی کو ضرر پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا ہے. ضرر پہنچانے کا ارادہ نہ کرے تو خود کو نقصان پہنچا رہا ہے, اور ضرر پہنچانے کا ارادہ اگر کرے تو دوسرے کو تکلیف پہنچا رہا ہے. اسی وجہ سے ایسا حسد کی قید لگی جی. ومن شر حاسد اذا حسد, اور اس کو حسد پر اس وجہ سے ختم کیا گیا. مفسر لکھتا ہے کہ اول معصیت عصی اللہ بہا الحسد, یہ سب سے پہلی معصیت ہے, سب سے پہلا گناہ ہے جو کیا گیا. آسمان میں ابلیس نے کیا, اور دنیا میں قابیل نے حابیل کے ساتھ کیا حسد کی بنا پر. تو دنیا میں جو سب سے پہلا پاپ ہوا وہ حسد کی بنا پر ہوا, اور آسمان میں جو پہلا گناہ ہوا اس کا سبب یہی حسد تھا. تو اول معصیت عصی اللہ بہا هو الحسد, یہ حسد. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خاص طور سے ٹارگٹ فرمایا اور اس کی تشریح فرمائی. آگے دیکھیں گے تو آپ کو بڑا عجیب لگے گا کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. یہ وسواس کیا, خناس کیا, ذرا میں تفصیل بتانا چاہتا ہوں اس کو کیوں لایا گیا. پہلے اعمال کا ذکر تھا جی, اب عقیدے کا ذکر ہو رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ عقیدہ بہت ہی اہم ہوتا ہے, اور عقیدے پر قرآن حکیم کو ختم کر دیا گیا کہ پہلے عقیدہ درست کرو اپنا جی. اس لیے کہ آگے قسم کھا کر کے جن جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے ان کا تعلق عقیدہ خراب وسواس کرتے گئے. اے اللہ, اے میرے رب وغیرہ, میں پناہ چاہتا ہوں تیری کس سے؟ الوسواس, وسوسہ ڈالنے والے سے. پہلے وسوسہ کا مطلب سمجھ لیں, وسوسہ کہتے کس کو؟ ہم تو ترجمہ کر لیتے ہیں. اس کو کھولتا ہوں, ذرا اس کو کھولتا ہوں وسواس کو. پہلے وسوسہ کا معنی جل. الوسوسۃ ہی ما یلقى فی القلب من الافکار والاوہام والتخیلات التي لا حقیقت لها. وسوسہ کہتے ہیں ایسی چیز جو شیطان آپ کے دل میں ڈالے, وہ وہم ہو, تخیل ہو, یا کوئی فکر ہو جس کی کوئی حقیقت نہ ہو. پتہ یہ چلا کہ وسوسہ نام ہے ایک بے حقیقت چیز کا. اس کی تمثیل ایک حدیث کی روشنی میں دوں کہ ایک آدمی کدھر, اس کو کس نے پیدا کیا؟ بولے اللہ نے. اس کو کس نے پیدا کیا؟ بولے اللہ نے. اس کو کس نے پیدا کیا؟ انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اچھا, تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ من خلق اللہ. یہ ایک طریقے کی مستری ہے. یہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جو شبہ ڈال رہا ہے, یہ جو شبہ ڈال رہا ہے, یہ در حقیقت وسوسہ ہے. اس وجہ سے اس حدیث کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وسوسہ ہے, اس کو کہتے وسوسہ. تو پہلے شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ اس کے دل میں شبہات پیدا کر دے, اسلامی عقائد کے تعلق سے تشکیک پیدا کر دے. اور جب اس پر بس نہیں چلتا اس کا, تو اس کا عمل خراب کر دیتا ہے, طاعات سے روک دیتا ہے, اور طاعات سے اگر نہ روک پائے تو طاعت کروا لیتا ہے, ریا ڈال دیتا ہے. اور ریا بھی نہ ہو تو اعجاب بھی نفس ہو جاتا, خود پسند ہے, میں بولے تو میں. یہ دیکھیں عمل خراب کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے یہ وسوسہ. دیکھو وسوسہ ڈال کر کے عقیدہ خراب کر دیتا ہے, وسوسہ ڈال کر کے عمل خراب کر دیتا ہے. اگر آدمی کا عقیدہ نہیں بگڑتا تو عمل طاعت سے روک دیتا ہے, طاعت سے نہیں رکتا طاعت کروا لیتا ہے, ریا ڈال دیتا ہے, اور ریا بھی نہیں کرتا تو اعجاب بھی نفس میں مبتلا کر دیتا ہے. دیکھو کتنی خطرناک بات ہے وسوسہ. یہ وسواس سے پناہ مانگی گئی ہے کہ یہ عقیدے کو بھی برباد کر دیتا ہے اور عمل کو بھی برباد کر دیتا ہے. لہذا سب سے خطرناک چیز ہے یہ, اور یہ انسان بھی کرتا ہے اور جنات بھی کرتے ہیں, دونوں کرتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, یہ وسواس کا مفہوم ہے, وسواس کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے وسواس کے بیان پر اپنے کلام کے اختتام کیا. جانتے ہیں قرآن حکیم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ بولتا ہوں. چلیے ابن عباس کا قول لے لیتے ہیں. مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول فرماتے, قال ابن عباس الشیطان جاثم علی قلب انسان یا علی قلب بنی آدم فَإِذَا سَهَا وَغَفَلَ وَسْوَسَ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَّسَ. اسی وجہ سے خناس کے بعد الوسواس الخناس لایا گیا. وسواس اور خناس یہ دو کیوں؟ خناس اور وسواس. حضرت عبداللہ ابن عباس تفسیر کر رہے ہیں کہ انسان کے دل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے شیطان, اور
حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے تفسیر معوذتین کے اندر لکھا ہے کہ دل کے پر، یہ دل ہے، یہ دل کے پاس ایسے اپنی تھوتنی، جیسے سور ہوتا ہے ایسے تھوتنی اپنی ڈالے رہتا ہے، تھوتنی اپنی تھوتنی ایسے ڈالے رہتا ہے اور قلب کے اوپر نگاہ رکھتا ہے، اور جیسے ہی آدمی کا دل ذکر سے غافل ہو جاتا ہے بس وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وسوسہ اس وجہ سے ڈالتا ہے، اس وقت ڈالتا ہے جب آدمی کا دل ذکر سے غافل ہو جائے، اور جیسے ہی آدمی کا دل ذکر سے غافل ہوا وسوسہ شروع کر دیتا ہے۔ اور اب وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا کو ملا تو عن ذکر الرحمن سے کتنا اچھا لگے جی۔ جیسے ہی ذکر سے اس کا دل غافل ہوا وسوسہ شروع، اور جیسے ہی ذکر کیا پہلے پیچھے ہٹ گیا، خنس کا معنی پیچھے، وسواس اگر ذکر سے دل غافل ہوا تو وسوسہ آگے بڑھ گیا اور وسوسہ ڈالنے لگا، اور جیسے ہی ذکر رب شروع ہوا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ نقطہ یہ ملا کہ ذکر سے بھاگتا ہے اور ذکر چھوڑ دو تو قریب آ جاتا ہے، وسوسہ ڈالنے لگتا ہے، اور وسوسہ عقیدے کے تعلق سے بھی ڈالتا ہے، وسوسہ عمل کے تعلق سے بھی ڈالتا ہے، اور تمام ذکروں میں سب سے بڑا ذکر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام ہی ذکر رکھ دیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ اگر شیطان کے وسوسے سے بچنا ہے اور شیطان کے خنس کو دیکھنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن حکیم ہے اس سے اپنا ربط قائم کر لو، اس کے علاوہ کوئی اور علاج اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ بچ سکو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق میں اعمال کا ذکر فرمایا اور سورہ ناس کے اندر عقیدے کا ذکر فرمایا، اور عقیدے کے ذکر کے اوپر بات کو ختم فرمایا کہ اس عقیدے کی حفاظت کرو، اور عقیدے کی حفاظت کا اس کے اگر گڑبڑی بھی ہو جائے تو علاج کہاں، ساری چیزیں بتائی دی گئی۔ آپ تفسیر دیکھتے جائیں حیران ہو جائیں گے، وسواس کی تفسیر دیکھتے جائیے، یہ تو میں نے معمولی تفسیر کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق